إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لائق صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو معجزات دیے، ان معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ اسراء و معراج کہلاتا ہے۔ یہ عظیم معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا۔ سورۃ الاسراء، جسے ہم سورۃ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی آیت میں اسی معجزے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اسی طرح سورۃ النجم کی ابتدائی آیات میں بھی اللہ رب العزت نے اسی معجزے کی کچھ جزئیات بیان فرمائیں۔ ویسے یہ تفصیلی واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا۔ وہ احادیث مبارکہ کتب حدیث کے اندر موجود ہیں۔ آج ہم اس معجزے کے حوالے سے وہ چیزیں بیان کرنا چاہیں گے جن چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسراء و معراج کے دوران دیکھا، جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا۔ اس لیے آج کے ٹاپک کا عنوان ہے اسراء و معراج کے مشاہدات، یعنی وہ چیزیں جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء و معراج میں مشاہدہ کیا، جن کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ حقیقت میں وہ نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی جو اللہ رب العزت نے اپنے اس پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں کو دیکھا، اور اسی طرح فرمایا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، رات کے کچھ حصے میں، اور کہاں سے کہاں تک سیر کرائی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی
کہ جس کا ارد گرد بابرکت ہے. کس لیے؟ مقصد کیا تھا؟ لِنُورِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض آیتیں، اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں. ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا کہ آخر وہ پہلی بیوی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد، جتنی اولاد ہوئی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم کے جو کہ ماریہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے. اور یہ وہ خاتون تھی کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات کے وقت میں بڑی تسلی دی اور ان کو اطمینان دلایا، ان کا حوصلہ بڑھایا. ان کی وفات کا صدمہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر آپ کے چچا ابو طالب بھی فوت ہو گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دفاع کرتے تھے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا. طائف والوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا وہ بھی آپ کو معلوم ہے. یہ 3 واقعات ہوئے. ان 3 واقعات کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی افسردہ تھے، غمزدہ تھے. ان واقعات کے بعد اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. اسراء و معراج کا یہ واقعہ یہ آپ کو تسلی دلانے کے لیے تھا، آپ کا غم دور کرنے کے لیے تھا. آپ کو جو صدمہ ہوا ان مسلسل 3 واقعات کی وجہ سے، اس صدمے کے بوجھ کو ہلکا کرنا مقصود تھا اس اسراء و معراج کے ذریعے. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات. اور یہ الفاظ یہ بتلاتے ہیں کہ ان الفاظ کے بعد جس چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے وہ چیز ہے کہ جو عام لوگوں کی طاقت میں نہیں، ان کی استطاعت میں نہیں. یہ اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ رب العزت کی طاقت تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ مہینوں بھر کا سفر جو ہے وہ لمحات کے اندر طے کرا دیا. مہینوں کا سفر، اور وہ سفر جو کہ بیت المقدس سے پھر اوپر تک تھا وہ تو معلوم نہیں کتنے سالوں کا ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی لمحات کے اندر وہ سفر طے کرا دیا. تو یہ وہ عمل تھا، یہ وہ معجزہ تھا کہ جو کسی بشر کی استطاعت میں نہ تھا. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ایسا کر دکھلایا. اسی لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. اور یہاں جو لفظ ہے عبدہ، اپنے بندے کو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف بیان کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے. اور اہل علم کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور آپ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے عبد ہی کے لفظ سے کوئی بہتر لفظ ہوتا تو اللہ رب العزت یہاں پر وہی لفظ بولتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بہتر لفظ جو اللہ رب العزت نے یہاں مناسب سمجھا اپنے بندے کی، یعنی اپنے پیارے نبی سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اور آپ کی شان کو بیان کرنے کے لیے اور آپ کا مقام و مرتبہ ذکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ مناسب لفظ سمجھا وہ یہاں پر استعمال کیا، عبدہ. اس لیے یہ وہم دور ہو جانا چاہیے لوگوں کے ذہنوں سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ قرار دینا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. اور بھلے لوگوں اگر یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی تو کیا اللہ رب العزت اپنے اس بندے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے، اور خصوصاً اس مقام پہ جہاں آپ کی شان بیان کرنا مقصود ہے. تو اللہ کی بندگی کرنا یہ انسان کے لیے شرف ہے، یہ انسان کے لیے شان اور عظمت ہے اور اس کی بلندی کی دلیل ہے کہ انسان اللہ کا بندہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. عبد اللہ
یہ بھی ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا، عبد اللہ، اللہ کی بندگی کرنے والے تھے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ فرماتے تھے میں قطعاً پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی انسان مجھے اس مقام سے زیادہ بلند کرے جو مقام اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے. میں اسی مقام پہ رہنا چاہتا ہوں، اس مقام سے زیادہ اوپر کوئی بھی میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے اس سے زیادہ بلند کرے. اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ کی غلامی کرنے والے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ مقصد ہے اس معجزہ کا کہ تاکہ ہم آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ نشانیاں کیا ہیں جو آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع پر جتنی بھی بات کرتے چلے جائیں یہ بات پھیلتی چلی جائے گی. لیکن آئیے ہم اصل نقطے کی طرف آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانیاں دکھلائی گئیں، کئی نشانیاں ہیں، متعدد نشانیاں ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کر سکتے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر کی چھت سے اوپر لے جایا گیا، چھت سے نکالا گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کے دل کو نکال کر زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، اور پھر اس کو واپس اپنی جگہ پہ فٹ کر کے اس کے اندر ایمان و حکمت کو بھرا گیا. یہ از خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے. پھر وہاں سے براق نامی سواری پہ سوار کرا کے کہ جس کا ایک قدم اس کی حد نگاہ تک جاتا تھا، اور اس سواری پہ سوار کرا کے آپ کو بیت المقدس پہنچایا گیا، اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کرائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہوئے اور باقی انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بنے. یہ از خود ایک بہت بڑی شان ہے اور فضیلت ہے ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح مہمان نوازی کی گئی، یہ سب نشانیاں ہیں. اور پھر وہاں سے اوپر کا جو سفر ہے، اور اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں دیکھی، یہ متعدد نشانیاں ہیں جن کی طرف اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اشارہ فرمایا. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی. ایک تو بیت المقدس میں متعدد انبیاء کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر جاتے ہیں، ہر آسمان پہ مختلف انبیاء سے ملاقات کا ہونا. حضرت آدم علیہ السلام، پھر اس سے اوپر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو خالہ زاد بھائی تھے، اور پھر اسی طرح اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت ادریس علیہ السلام، پھر حضرت ہارون علیہ السلام، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان انبیاء سے ملاقاتیں ہونا یہ بھی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے واپسی کے سفر میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیغام بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نام. اس پیغام میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اقری امتک السلام، کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا، اور ان کو بتلانا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اور جنت کا پانی بہت میٹھا ہے، اور جنت کی سرزمین بالکل ہموار ہے. اپنی امت کو آگاہ کرنا کہ غراس الجنہ، اس جنت کی ہموار اور زرخیز زمین کے اندر پودے لگانا، درخت لگانا، اس کا طریقہ کیا ہے. اپنی امت کو کہنا کہ وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کا ذکر اور ورد وہ کثرت کے ساتھ کیا کریں. سبحان اللہ کہیں گے، ایک درخت ان کے لیے جو زمین ہے جنت کے اندر، اور ان کے لیے جو پیلس یا جو محل ہے اس میں ایک درخت لگا دیا جائے گا، ان میں سے ہر ایک کلمے کے بدلے میں. یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب
سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا تو ان کے 600 پر تھے اور ان کے پروں نے پورے افق کو، آسمان کے پورے افق کو کور کر رکھا تھا. 600 پر والے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل امین کو دیکھا. اور یہاں میں یہ شبہ دور کرتا چلوں، لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت کو دیکھنا ہے. میرے بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جو شخص یہ بیان کرے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو وہ شخص اللہ رب العزت پر بہتان باندھتا ہے. اور آج دھڑلے کے ساتھ یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، جسارت کرتے ہوئے یہ منبر و محراب سے یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں. بیان کرنے والے کون ہیں؟ کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے ٹائٹل لگا دیے گئے ہیں اور لوگ ان ٹائٹل سے، ان القابات سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. اور اس بات سے بھی دھوکہ کھاتے ہیں کہ وہ لوگ جب بیان کرنے بیٹھتے ہیں تو اپنے سامنے کتابوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں ٹیبل پر. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ، یہ جو سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کتاب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتابیں، یہ بندہ انہی کتابوں میں سے بیان کر رہا ہے، جبکہ وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جو بندہ یہ بات بیان کرے کہ معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ اللہ پہ بہتان باندھتا ہے. کیوں؟ پھر اس کی انہوں نے دلیل بھی ذکر کی اور وہ دلیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اللہ رب العزت کا ادراک آنکھیں نہیں کر سکتی. آنکھیں اللہ رب العزت کا ادراک نہیں کر سکتی. اور اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ مطالبہ، ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنے آپ کو دکھلا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لن ترانی، تو مجھے دیکھ بھی نہیں سکتا ہے، نہ تو دیکھ سکے گا. لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. اللہ نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اپنی تجلی اور اپنے نور کے ساتھ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اللہ رب العزت کا ادراک نہ کر سکی، جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی باقاعدہ دلیل ذکر کی. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، هل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ کتنا واضح اور کلیئر سوال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نور انا اراہ، اللہ رب العزت تو نور ہیں، میں ان کو کیسے دیکھ سکتا. یہ اور ان کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کو معراج کے موقع پر نہیں دیکھا. یہی عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا. کوئی بندہ اگر اس کے خلاف عقیدہ بیان کرتا ہے تو وہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے خلاف بیان کر رہا ہے، اور وہ قرآن اور حدیث کے خلاف بیان کرتا ہے، چاہے وہ جتنا بڑا اس کے نام کے ساتھ ٹائٹل ہو یا کوئی بھی لقب ہو. یہ میں منبر سے کھڑے ہو کے پوری بصیرت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میں کسی جہالت کی بنا پہ یہ نقطہ بیان نہیں کر رہا. تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانیاں دکھلائیں ان میں سے ایک نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا. یہ وہ درخت ہے کہ اس کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس پوائنٹ پر تبادلہ ہوتا ہے پیغامات کا، کہ نیچے سے جانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بس سدرۃ المنتہا تک ہی پہنچائی جاتی ہیں، پھر ان کو وصول کر لیا جاتا ہے اوپر لے جانے کے لیے، اور اوپر سے جو چیزیں آتی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے وہ بھی سدرۃ المنتہا تک پہنچائی جاتی ہیں، اور پھر ان کو وصول کر لیا جاتا ہے اور ان کو نیچے لایا جاتا ہے. یہ پوائنٹ ہے اوپر اور نیچے، عالم علوی اور عالم سفلی کے درمیان جو پوائنٹ ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے. اور یہ اتنا خوبصورت درخت ہے، اس قدر عظیم الشان درخت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو اللہ نے جو قرآن میں فرمایا کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سدرۃ المنتہا کو دیکھا تو اس کو وہ چیز ڈھانپ رہی تھی، جو چیز ڈھانپ رہی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سونے کی تتلیاں اس درخت کو ڈھانپ رہی تھی، اور اس کا حسن و جمال اور اس کی خوبصورتی اس قدر زیادہ تھی. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اس خوبصورتی کو اپنے لفظوں کے اندر بیان نہیں کر سکتا، کوئی بھی انسان، بلکہ الفاظ ہیں کہ کوئی بھی مخلوق اس خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتی. سدرۃ المنتہا کے پاس عندہا جنت المأوی، جنت المأوی بھی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی دیکھا، جنت کے محلات کو بھی دیکھا. جنت کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کو بھی دیکھا. جنت کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آواز بھی سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کے جوتوں کی جو آواز تھی وہ بھی سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا، میں نے ایک نہر دیکھی اور دیکھا کہ اس نہر کے کنارے پر موتیوں سے بنے ہوئے، قیمتی جواہرات سے بنے ہوئے خیمے لگے ہوئے، اور اس کی مٹی جو ہے وہ کستوری کی تھی. میں نے پوچھا جبریل امین سے کہ یہ کیا ہے، تو مجھے بتلایا گیا کہ ھذا الکوثر الذی اعطاکہ اللہ، یہ وہ الکوثر ہے، نہر کوثر جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی. انا اعطیناک الکوثر، وہ نہر کوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئی اسی موقع پہ اسراء و معراج کے دوران. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں دیکھی، میں بات مختصر کرتا ہوں. کچھ خطرناک اور خوفناک مناظر بھی دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان خوفناک مناظر میں سے، بلکہ ان مناظر کو بیان کرنے سے پہلے ایک منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا جنت میں، کہ جنت میں ایک نبی آتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہی شخص ہے، اور ایک نبی آتا ہے اس کے ساتھ دو شخص ہیں، اور ایک نبی آتا ہے اس کے ساتھ چند لوگ ہیں، گنتی کے لوگ جو جنت میں اس نبی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، اور ایک نبی ایسا بھی آتا ہے جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں، اور ایک نبی پھر دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے ساتھ بہت بڑی جماعت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کیا یہ میری امت ہے؟ کہا گیا نہیں، یہ آپ کی امت نہیں، آپ کی امت وہ ہے، ادھر دیکھیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سائڈ پہ دیکھا تو آپ کو آپ کی امت دکھلائی گئی کہ یہ ہے آپ کی امت جو جنت میں داخل ہوگی، اور ان کے ساتھ 70,000 افراد ایسے ہیں جو کہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70,000 لوگوں کی 4 صفات بیان فرمائی کہ یہ 70,000 جو بغیر حساب کے داخل ہوں گے. اور ایک دوسری روایت کے مطابق جو مسند احمد میں ہے، آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ہر 1,000 کے ساتھ، ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 افراد ہوں گے جو کہ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب اور بغیر عذاب. اللہ رب العزت ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی 4 صفات ہیں. پہلی صفت یہ کہ لا یکتوون، یہ آگ کے ساتھ داغ لگا کر اپنا علاج نہیں کروائیں گے. اور دوسرا یہ ولا یسترقون، یہ کسی سے جھاڑ پھونک طلب نہیں کریں گے، دم اور جھاڑ پھونک کا کسی سے مطالبہ نہیں کریں گے، بلکہ یہ خود ہی اپنے اوپر دم کریں گے. قرآنی آیات کو پڑھ کر
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ کر. اور تیسری صفت یہ کہ لا یتطیرون، یہ کسی قسم کی بدشگونی نہیں لیں گے. اور چوتھی صفت یہ کہ وعلی ربہم یتوکلون، یہ اپنے رب پر ہی توکل اور بھروسہ کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ چاروں صفات اختیار کرنے کی توفیق دے. جو خطرناک اور خوفناک مناظر دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سے ایک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کے دوران میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو تانبے کے ناخن دیے گئے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں ان اپنے ناخنوں کے ساتھ جو تانبے کے تھے. میں نے پوچھا جبریل امین سے کہ یہ کون ہیں؟ تو جبریل امین نے جواب دیا هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں کو نشانہ بناتے تھے. لوگوں کے گوشت کھاتے تھے. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ لوگوں کے گوشت کھائیں؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. وہ چیز قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کا کوئی عیب بیان نہ کرے. اور اس کے بعد فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کسی ایک کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ گویا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا کیا ہے؟ وہ یہ نہیں کہ آپ کسی بھی چیز کے ساتھ مردہ بھائی کے گوشت کو کاٹ کر پکا کر کھائیں، بلکہ حقیقت میں اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کی غیبت کریں اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کا عیب بیان کریں. یہ وہ بدبخت تھے جن کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر کہ ان کو تانبے کے ناخن دیے گئے ہیں جن کے ساتھ وہ اپنے چہروں کو بھی نوچ رہے ہیں اور اپنے سینوں کو بھی نوچ رہے ہیں. والعیاذ باللہ، عزتوں کو نشانہ بنانے والے لوگ. اور میرے بھائیوں یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. اس کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی کہ میں نے ایک دفعہ بس اتنی سی بات کہہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ کے لیے تو بس اتنی بات ہی کافی ہے کہ آپ کی جو بیوی صفیہ ہے نا، وہ اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، منہ سے کوئی بات نہیں کی، بس اشارہ کر دیا. اشارہ یہ تھا کہ وہ تو چھوٹے قد کی ہے، چھوٹے قد کی ہے، آپ کے لیے بس اتنی بات کافی ہے. اس کا یہ عیب، اتنا ہی عیب آپ کے لیے کافی ہے کہ وہ چھوٹے قد کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہ بات کہہ دی ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی کے اندر ملا دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. یہ چھوٹی سی بات. آج ہم بغیر دھڑک بلا جھجک ہم لوگوں کے عیب بیان کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں لوگوں کے بارے میں. میرے بھائیوں، پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنا یہ اتنا سنگین گناہ ہے کہ جس کا عذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اسراء و معراج کے دوران. دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کو آگ کی کینچیاں دی گئی تھی اور آگ کی کینچیوں کے ساتھ وہ اپنے ہی ہونٹوں کو کاٹ رہے تھے، اپنے ہی ہونٹوں کو کاٹ رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہؤلاء خطباء من امتی کا، یہ آپ کی امت میں سے وہ خطباء ہیں، خطبہ دینے والے وہ لوگ کہ یأمرون الناس بالبر، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، وینسون انفسہم، اور وہ اپنے آپ کو بھلا دیتے تھے. لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے لیکن وہ خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. لوگوں کو برائی سے منع کرتے تھے لیکن خود اس سے اجتناب اور پرہیز نہیں کرتے تھے. یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں کہ جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا جہنم کے اندر وہ ایک خون کی نہر کے اندر تیر رہا ہے. ایک خونی نہر ہے جس کے اندر وہ تیر رہا ہے اور ایک فرشتہ اس کے منہ میں پتھر ٹھونس رہا ہے. تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جبریل امین نے مجھے بتایا کہ آکل الربا، یہ ربا کھانے والا انسان ہے، سود کھانے والا انسان ہے. یہ وہ بدبخت ہے کہ جس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. اور آج ہم دھڑلے کے ساتھ اپنے پیسوں کو اپنے بینک اکاؤنٹ کے اندر فکس کرا کے رکھتے ہیں پوری جسارت کرتے ہوئے. اور یہ ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں.
میں کیوں بات کروں ہندوؤں کی اور دوسرے کافروں کی؟ یہ ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی جن کو انٹرسٹ کا پیسہ ان کے اکاؤنٹس کے اندر آتا ہے اور وہ دھڑلے سے وصول کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں اس پر اور کیا بولوں؟ میں سود کے بارے میں، یہ خود ایک لمبا موضوع ہے۔ تو یہ منظر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جہنم کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ اس گناہ کی سزا کیا ہے۔ بس آخری واقعہ ذکر کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک عورت کو بھی دیکھا تھا جو کہ بنت فرعون کے سر میں کنگھی کرتی تھی، یعنی فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرتی تھی۔ ہوا یہ کہ وہ کنگھی کرتے کرتے ایک دفعہ اس کے ہاتھ سے کنگھی نکل گئی، کنگھی نیچے گر گئی، تو اس نے پڑھا بسم اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی نے پوچھا کہ کیا تم میرے باپ سے نام لے رہی ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تو اس رب کا نام لے رہی ہوں جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ بسم اللہ، اللہ کا ذکر کیا۔ کہا اچھا تم میرے باپ کے سوا کسی اور کو تو رب مانتی ہے؟ کہا بالکل مانتی ہوں۔ کہا میں اپنے باپ کو بتلاؤں گی؟ کہا بتلاؤ۔ اس نے جا کے اپنے باپ کو بتلایا، یعنی فرعون کو۔ فرعون نے بلایا اس کو، کیا تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو؟ کہا بالکل میں اللہ کو مانتی ہوں جو کہ میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ آگ کے لیے ایک بہت بڑا گڑھا کھودا جائے اور اس کے اندر آگ جلائی جائے۔ چنانچہ گڑھا کھودا گیا، آگ جلائی گئی۔ جب آگ سے خوب اچھی طرح سے وہ گڑھا پک گیا، تب حکم دیا کہ اس کے اور اس کے معصوم بچوں کو اس گڑھے کے اندر گرا دیا جائے۔ اس عورت کے کچھ معصوم بچے بھی تھے، چنانچہ سب سے پہلے ایک ایک کر کے بچوں کو اس کے اندر گرایا جانے لگا۔ ایک بچہ جو بہت ہی کم سن، ابھی دودھ پیتا بچہ تھا، اس کو جب پکڑ کے گرایا جانے لگا تو وہ ماں کی ممتا جو ہے وہ بیدار ہوئی، تڑپنے لگی ماں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دودھ پیتے بچے کو بلوایا اس کی زبان سے اور کہا یا اماں، اے میری امی جان، اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ۔ میری ماں مت گھبراؤ، اس لیے کہ دنیا کا عذاب کہیں ہلکا ہے آخرت کے عذاب سے۔ آخرت کے عذاب سے دنیا کا عذاب جو ہے، یہ جو آگ کا گڑھا نظر آ رہی تو بہت ہلکی چیز ہے، اس سے مت ڈرو۔ اس کے بعد اس بچے کو بھی گرا دیا گیا اور اس ماں کو بھی اس گڑھے کے اندر گرا دیا گیا۔ اس نے مرتے ہوئے ایک بات کی تھی فرعون سے کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تم ہمیں جلا ڈالو گے، ہماری ہڈیاں بچ جائیں گی، تو مجھے میری ہڈیاں اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی چادر کے اندر اکٹھا کر کے ایک ہی قبر کے اندر دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کا وعدہ کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر دیکھا، اس لیے کہ یہ دین پہ ثابت قدم رہی۔ اس نے اپنے دین کو نہیں بیچا، اس نے اپنے دین کا سودا نہیں کیا۔ دین اسلام پہ استقامت اختیار کرنا اور خصوصاً اللہ رب العزت کی توحید پہ ڈٹ جانا، یہ بہت بڑی بات ہے جس کا یہ صلہ ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جنت کے اندر دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اسلام پر اور اللہ کی توحید پر ہمیں ثابت قدمی اور استقامت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ عزیز القدر بھائیو اور دوستو، معجزہ اسراء و معراج کی تفاصیل اور بھی بہت زیادہ ہیں جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن صرف ایک دو باتیں عرض کرتا چلوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اسراء و معراج
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں کرایا گیا، آپ کی روح اور آپ کے جسم کے ساتھ کرایا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا سفر خواب کے اندر کرایا گیا، نہیں، یہ رؤیت کا یعنی بیداری کے عالم کا یہ واقعہ ہے۔ بیداری کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا سفر ایک رات کے کچھ حصے کے اندر کرایا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اسراء و معراج کا واقعہ ہے، کسی بھی مستند روایت سے یہ ثابت نہیں کہ یہ رجب کے مہینے میں یا رجب کی 27ویں رات کو کرایا گیا۔ اس کی کوئی ایک بھی مستند روایت نہیں ہے۔ یہ بات لوگوں میں مشہور ضرور ہے کہ رجب کی 27ویں تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کرایا گیا۔ چنانچہ کئی ملکوں کے اندر 27ویں رات کو باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے اور پورے اہتمام کے ساتھ شب بیداری کی جاتی ہے اور کئی قسم کے کھانے تیار کر کے وہ کھائے جاتے ہیں، بانٹے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، 27ویں رجب کے بارے میں کوئی بھی مستند روایت نہیں کہ اسی رات کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا یا یہ معجزہ ہوا تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن ہم اس معجزے پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ترین احادیث کے اندر اس معجزے کا ذکر فرمایا، اور تمام تر تفاصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے واقعے کی بیان فرمائی۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور یہ سچا واقعہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن تاریخ کے حوالے سے جو باتیں مشہور ہیں ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے نہ تو 27ویں رجب کی رات کو کسی مخصوص عبادت کی فضیلت ہے اور نہ ہی 27ویں رجب کے دن کا روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت ہے۔ اس کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، نہ رات کی نہ دن کی، جیسے کہ ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.